بسم اللہ الرحمن الرحیم قوله غایت تہذیب الکلام حمله على هذا، اس کا هذا پر حمل اما بناء علی المبالغت یا مبالغہ پر بنا کرتے ہوئے ہے، نحو زید عدل جیسے زید عدل، او بناء علی ان التقدیر یا اس بنا پر ہے کہ تقدیر عبارت ہے هذا کلام مہذب غایت التہذیب، یہ ایسی کلام ہے جس کی تہذیب کی گئی ہے انتہائی تہذیب، جس کی کانٹ چھانٹ کی گئی ہے انتہائی کانٹ چھانٹ کرنا۔ فحذف الخبر، تو پس حذف کر دیا گیا خبر کو، وأقیم المفعول المطلق مقامہ، اور مفعول مطلق کو اس کے قائم مقام کر دیا گیا، وأعرب بإعرابہ، اور اس کو اس والا اعراب دے دیا گیا، علی طریق مجاز الحذف، مجاز حذف کے طریقے پر۔ حملہ علی ھذا، سوال کا جواب ہے کہ ھذا غایت تہذیب الکلام میں، متن میں ھذا غایت تہذیب الکلام میں ھذا مبتدا ہے، غایت تہذیب الکلام خبر ہے، خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، اور یہاں پر حمل صحیح نہیں، کیونکہ ھذا ذات ہے اور تہذیب مصدر ہے، اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے، اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ سوال ہوتا ہے متن میں ھذا غایت تہذیب الکلام میں ھذا مبتدا ہے، غایت تہذیب الکلام خبر ہے، خبر کا مبتدا پر حمل ہوتا ہے، اور یہاں پر حمل صحیح نہیں، کیونکہ ھذا ذات ہے اور تہذیب مصدر ہے، اور مصدر وصف پر دلالت کرتا ہے، اور وصف کا حمل ذات پر جائز نہیں ہوتا۔ دو جواب ہیں۔ نمبر ایک، یہ حمل مبالغتاً ہے، جیسے زید عدل میں عدل کا زید پر حمل مبالغتاً ہے۔ پہلا جواب یہ ہے کہ یہ حمل مبالغتاً ہے، جیسے زید عدل میں عدل کا زید پر حمل مبالغتاً ہے۔ دوسرا جواب یہ ہے کہ یہاں پر مجاز حذف ہے۔ مجاز حذف کہتے ہیں عامل کو حذف کر دیا جائے، معمول کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، اور اس معمول کو عامل والا اعراب دے دیا جائے۔ تو یہ اصل میں تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، مہذب کو حذف کر دیا اور غایت التہذیب کو اس کے قائم مقام کر دیا، اور غایت التہذیب کو مہذب والا اعراب دے دیا گیا، تو ہو گیا ھذا غایت التہذیب، ھذا کلام غایت التہذیب۔ پھر التہذیب کے الف لام کے عوض میں الکلام آخر میں لے آئے، تو ہو گیا ھذا غایت تہذیب الکلام۔ جواب دوسرا یہ ہے کہ یہاں پر مجاز حذف ہے، اور مجاز حذف کہتے ہیں کہ عامل کو حذف کر کے معمول کو اس کے قائم مقام کر دیا جائے، اور اس کو عامل والا اعراب دے دیا جائے۔ تو یہ اصل میں تھا ھذا کلام مہذب غایت التہذیب، مہذب عامل کو حذف کر دیا اور غایت تہذیب کو اس کے قائم مقام کر دیا، اور غایت تہذیب کو مہذب والا اعراب دے دیا، تو ہو گیا ھذا کلام غایت التہذیب۔ پھر کلام کو حذف کر دیا گیا، اور التہذیب کے الف لام کے عوض میں کلام آخر میں لے آئے، تو ہو گیا ھذا غایت تہذیب الکلام۔ تو چونکہ اصل میں مہذب تھا، اسم مفعول تھا، اور اسم مفعول ذات مال وصف پر دلالت کرتا ہے، اور ذات مال وصف کا حمل ذات پر جائز ہوتا ہے۔ فی تحریر المنطق والکلام لم یقل فی بیانہما، نہیں کہا فی بیان المنطق والکلام، لما فی لفظ التحریر، بوجہ اس چیز کے جو لفظ تحریر میں ہے، من الاشارۃ، یعنی اشارہ کرنا، الی ان ھذا البیان، اس بات کی طرف کہ یہ بیان خال عن الحشو والزوائد، حشو اور زوائد سے خالی ہے۔ سوال کا جواب ہے، مصنف نے کہا ھذا غایت تہذیب الکلام فی تحریر المنطق والکلام، فی تحریر المنطق والکلام کہا، فی بیان المنطق والکلام کیوں نہیں کہا؟ جواب دیا کہ تحریر میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب حشو اور زوائد سے خالی ہے۔ سوال ہوتا ہے مصنف نے فی تحریر المنطق والکلام کہا، فی بیان المنطق والکلام کیوں نہیں کہا؟ جواب دیا فی تحریر میں اشارہ ہے کہ یہ کتاب حشو اور زوائد سے خالی ہے۔ والمنطق آلۃ قانونیۃ، اور منطق آلہ قانونیہ ہے، تعصم مراعاتھا، حفاظت کرتا ہے جس کی رعایت کرنا، الذہن، بچاتا ہے جس کی رعایت کرنا، الذہن، ذہن کو، عن الخطأ فی الفکر، فکر میں واقع ہونے والی غلطی سے۔ منطق کی تعریف کی، منطق وہ آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، اور تعصم مراعاتھا اس وجہ سے کہا کہ نفس منطق غلطی سے نہیں بچاتی، بلکہ منطق کی رعایت کرنا، منطق کے قواعد کو جاری کرنا،
یہ فکری غلطی سے بچاتا ہے۔ اور عن الخطأ فی الفکر اس وجہ سے کہا تاکہ صرف اور نحو سے احتراز ہو جائے، کیونکہ وہ فکری غلطی سے نہیں بچاتے بلکہ لفظی غلطی سے بچاتے ہیں۔ تو منطق کی تعریف یہ ہے، منطق ایسا آلہ قانونیہ ہے جس کی رعایت کرنا ذہن کو فکری غلطی سے بچاتا ہے، اور تعصم مراعاتها اس لیے کہا کہ نفس منطق غلطی سے نہیں بچاتی بلکہ منطق کی رعایت کرنا غلطی سے بچاتا ہے۔ اور عن الخطأ فی الفکر اس وجہ سے کہا تاکہ صرف اور نحو سے احتراز ہو جائے، کیونکہ صرف اور نحو لفظی غلطی سے بچاتے ہیں، فکری غلطی سے نہیں بچاتے۔ والکلام هو العلم، کلام وہ علم ہے، الباحث جو بحث کرنے والا ہے، عن احوال المبدأ والمعاد، مبدأ اور معاد کے احوال سے، علی نہج قانون الاسلام، اسلام کے قانون کے مطابق کے طرز پر۔ تو علم کلام کی تعریف کی، علم کلام وہ علم ہے کہ جس میں مبدأ اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے اسلامی قانون کے مطابق۔ مبدأ اور معاد سے مراد ذات باری تعالیٰ اور آخرت ہیں۔ اور علی نہج قانون الاسلام اس وجہ سے کہا تاکہ فلسفہ سے احتراز ہو جائے، کیونکہ فلسفہ میں بھی مبدأ اور معاد کے احوال سے بحث ہوتی ہے، لیکن عقل کے مطابق نہ کہ اسلام کے قانون کے مطابق۔